آپ کے لیے سب سے بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ وائٹ بال T20 اور ODI کا کپتان جو ہے وہ ایک ہوگا، نام بھی فائنل ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات راشد ندیم سے پتہ چلی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھائی نام بھی جو ہے وہ فائنلائز کر چکے ہیں، اور ان کی جو بات ہوتی ہے وہ بالکل سچ ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہار زمان کے بارے میں انہوں نے کنیکشن کیمپ کی جو ساری کہانی تھی وہ پوری دنیا کے سامنے رکھی تھی، اور وہ بالکل سچ ثابت ہو گئی تھی۔ تو اب جو کپتان کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے وہ بھی بالکل سچ ثابت ہوگا۔ تو کل اناؤنسمنٹ اسکواڈ کی بھی ہوگی اور کپتان کی بھی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ انہوں نے کون کون سے نام جو ہے وہ بتا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ سینئر ترین 2-3 کھلاڑی ایسے ہیں جن کو ریسٹ دیا جا رہا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، نہ کوئی اور سوچ سکتا تھا اس بارے میں کہ بھائی ان پلیئر کو بھی جو ہے وہ ریسٹ دیا جائے گا۔ تو ان کے نام بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ محمد عامر کو آسٹریلیا کے دورے سے جو ہے ان کو ڈراپ کر دیا ہے۔ اس میں ان کا جواب کیا ہے، اس بارے میں انہوں نے کیا بتایا ہے اور کیوں ان کو ڈراپ کیا گیا ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے سابق کپتان اور سابق چیف سلیکٹر محمد حفیظ کو بڑا عہدہ ملنے والا ہے۔ وہ کون سا عہدہ ہے، کس عہدے پر جو ہے وہ فائز ہونے والا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں محمد حفیظ کے عہدے کے بارے میں کہ ان کو کون سا عہدہ جو ہے وہ ملنے والا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کوچنگ کی لیول 2 کی جو ٹیسٹ تھے ان کو پاس کر لیا ہے۔ اب وہ جو ہے لیگلی کوچ بن چکے ہیں بیٹنگ کے، اور جو ریکوائرمنٹ تھی اور جو چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہے انہوں نے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ پاس کر لیے ہیں۔ یعنی ان کو جو ہے جس ریکوائرمنٹ کی ضرورت تھی، جو چیزوں کی ان کی ضرورت تھی، جس ٹریننگ ان کے پاس موجود ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے انہوں نے اپنے قابو میں کر لیے، اور اب جو ہے وہ ان کو بڑا عہدہ ملنے والا ہے۔ جی ہاں، ان کو موسٹ پاپولر لاہور قلندر کی ٹیم کا ہیڈ کوچ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ اگلے کچھ دنوں کے اندر آفیشلی اعلان بھی ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تک جو ہے آفیشلی اعلان نہیں ہوا۔ آپ کو پتا ہے کہ لاہور قلندر کے جو پچھلے ہیڈ کوچ تھے وہ تھے عاقب جاوید، اور انہوں نے جو ہے استعفیٰ دے دیا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے جو کام ہے ان کو سر انجام دے رہے ہیں۔ یعنی اب وہ پاکستان کے جو ہے وہ خاص سروسز سر انجام دے رہے ہیں، تو اسی وجہ سے پہلے کچھ دنوں میں انہوں نے جو ہے آفیشلی اعلان کیا تھا کہ میں اب لاہور قلندر کی جو ہے وہ ہیڈ کوچنگ نہیں کروں گا، بلکہ میں استعفیٰ اس چیز سے دے رہا ہوں۔ تو اب انہوں نے اپنا ہیڈ کوچ جو ہے وہ محمد حفیظ کو بنا لیا ہے، اور اس چیز کے بارے میں اگلے کچھ دنوں کے اندر محمد حفیظ کے بارے میں یہ جو ہے آفیشلی اعلان ہو جائے گا۔ دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کے سینئر ترین وہ جو 2-3 پلیئر ہیں ان کو آسٹریلیا کے خلاف ڈراپ کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلا نام محمد عامر کا آتا ہے کہ ان کو T20 اور ODI ٹیم سے جو ہے ان کو ڈراپ کیا ہے۔ اس میں محمد عامر کا پوائنٹ ویو یہ آیا ہے کہ میری PCB سے بات ہوئی ہے، PCB نے مجھے کہا کہ آپ کی جب بھی ضرورت ہمیں پڑے گی ہم آپ کو بلائیں گے، آپ ہمارے ذہن میں ہیں، آپ ہمارے پلان میں ہیں، ہم آپ کو بلائیں گے، لیکن ابھی جو ہے ہم اپنے ینگسٹر کو جو ہے وہ موقع دے رہے ہیں کہ ان کو بھی تھوڑا سا یوٹیلائز کیا جائے۔ PCB نے کہا کہ ہم جو ہے اب آپ کو جو ہے وہ ریسٹ دے رہے ہیں، آپ ریسٹ پہ جائیں گے، اور جب آپ کی ضرورت ہمیں پڑے گی تو ہم آپ کو جو ہے اسکواڈ میں شامل کر دیں گے۔ لیکن محمد عامر کا کہنا ہے کہ اسکواڈ کے بارے میں میرے ساتھ جو ہے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ شاہین شاہ افریدی کو جو ہے ان کو T20 اسکواڈ سے ڈراپ کر دیا ہے، ان کو جو ہے T20 میں ریسٹ دیا جا رہا ہے، اور وہ صرف جو ہے ODI ٹیم میں کھیلیں گے۔ اور یہ خبر جو ہے مختلف ذرائع سے آئی ہے، جیو نیوز سے، اس کے علاوہ جو ہے راشد لطیف کے اور BBN سپورٹس کے جو باقری صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ مختلف ذرائع سے یہ بات ہم نے سنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو T20 سے جو ہے ریسٹ دیا جا رہا ہے، اور وہ صرف ODI میں کھیلیں گے، کیونکہ آنے والی چیمپئنز ٹرافی ہے اور شاہین کی جو فٹنس ہے ان پر بھی کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 1 سال سے ان کی فٹنس میں بھی بہت زیادہ ایشوز پرابلم جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ صرف ODI کھیلیں گے اور T20 میں ان کو ریسٹ دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بہار زمان پہ بھی بات ہوئی ہے، ان کو بھی جو ہے ٹیم سے ڈراپ کر دیا ہے، اور ان کو جو ہے ریسٹ کے نام پہ جو ہے اسکواڈ سے نکال دیا ہے، اور اسپیشلی ان کو ODI اسکواڈ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا ہے، ان کو ریسٹ دے دیا ہے، ان کو کہا کہ آپ جو ہے آپ ریسٹ کر لیں، اور ہم جو ہے اور پلیئرز کو جو ہے وہ موقع دے رہے ہیں، تو ریسٹ کے نام پر ان کو جو ہے ٹیم سے نکال دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ فخر زمان اور شاداب کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اب شاداب خان کو جو ہے وہ فل اسکواڈ سے جو ہے نکال دیا ہے،
T20 और ODI और टेस्ट तीनों फॉर्मेट से उनको जो है वो निकाल दिया है और उनके बारे में ये खबर भी नहीं आई कि उनको रेस्ट दिया जा रहा है या फिर उनको जो है मुकम्मल टीम से बाहर किया जा रहा है। लेकिन अब शादाब खान को जो है वो टीम से मुकम्मल तौर पर बाहर कर दिया है। इसके अलावा बात करते हैं कप्तानी के हवाले से, तो मोहम्मद रिजवान जो है उनका मुलाकात हुआ है गैरी क्रिस्टन से और उसके आपको पता है कि गैरी क्रिस्टन एक हफ्ते के लिए जो है वो घर चले गए थे। उसके बाद उनका मुलाकात जो है आकिब जावेद से हुआ, लेकिन उसके अलावा मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई भी मुलाकात के लिए नहीं गया, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो आगा सलमान हो, चाहे वो और कोई प्लेयर्स हो, वो बिल्कुल नहीं गए। अकेला सिर्फ मोहम्मद रिजवान गया था, आकिब जावेद से मुलाकात की। उसके बाद जो है उन्होंने गैरी क्रिस्टन जब आएंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे या फिर जूम पर उन दोनों का मुलाकात होगा और कप्तानी के हवाले से जो है वो डिस्कशन करेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने अभी तक ना स्क्वाड का ऐलान किया है और ना ही अपने कप्तान का, क्योंकि ये जो दोनों हैं आकिब जावेद और गैरी क्रिस्टन, ये दोनों मोहम्मद रिजवान से मुलाकात करना चाहते थे। उसके बाद अब जो है वो कल इंशाल्लाह फाइनल स्क्वाड का भी ऐलान करेंगे और उसके साथ साथ कप्तानी का भी वो ऐलान करेंगे कि मोहम्मद रिजवान जो है अब T20 और ODI दोनों फॉर्मेट का कप्तान होंगे। तो ये बात जो है राशिद लतीफ ने बताई थी और आपको पता है कि राशिद लतीफ जो है वो सच बात जो है वो बताता है। तो अब कल जो है पता लग जाएगा कि राशिद की ये बात जो है वो ठीक साबित होती है या फिर गलत। और अब जो है शान मसूद की कप्तानी भी बच गई है। टेस्ट के कप्तानी से उनको हटा दिया जा रहा था, लेकिन साजिद खान के लिए उनको दुआ करना चाहिए, नोमान अली को खासकर उनको सऊद शकील के लिए दुआ करना चाहिए था, उनका खिदमत करना चाहिए था, क्योंकि उनकी वजह से आज जो है शान मसूद की कप्तानी बच गई है। क्योंकि उनकी तो जीरो परफॉर्मेंस थी और उन्होंने जिस तरह बैटिंग किया, नोमान अली ने जिस तरह 45 रन की एक जबरदस्त बारी के लिए, उसके बाद जो है साजिद खान ने 48 पर नॉट आउट रहे, वो बहुत शानदार बारी थी। उसके बाद 100 रन जिस तरह सऊद शकील ने किए, तो उसी वजह से आज जो है शान मसूद की कप्तानी बच गई। आकिब जावेद ने कहा कि ये कंटिन्यू करेगा और ये पहला सीरीज होगा जो कि पहले 7 सीरीजों में शान मसूद के कप्तानी में पहला सीरीज पाकिस्तान जीतेगा। तो अब कल जो है स्क्वाड अनाउंस होगा, देखेंगे कि क्या होता है, किसको सेलेक्ट करता है, किसको ड्रॉप करता है। इसके अलावा कप्तान जो है वो रिजवान को बनाया जाता है या फिर कोई और इशू आता है। लेकिन बहरहाल ये सारी बातें हम कल वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि क्या स्क्वाड में होता है। तो इसके लिए आपने करना है वीडियो को लाइक और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजिमी से करना है ताकि आपको नई अपडेट जल्द से जल्द मिले।